السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللهم صل وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اچھا معذرت، آج ایک تو ادھر ہمارے سیاسی جلسہ ہے، اس وجہ سے آواز کا کچھ تھوڑا ایشو آ سکتا ہے، تو ابھی ہم ایک رکوع اس کا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی، کون پڑھیں گے؟ جی، کون پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں، رحمۃ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا۔ یعنی یہاں اب اللہ تعالیٰ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کی تخلیق کی ہے اس کے ذریعے اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آسمانوں کے اندر، زمینوں کے اندر نشانیاں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں شاید اس میں سائنسی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، سائنسی نشانیاں بھی اس میں ہیں، لیکن ان سائنسی نشانیوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ثابت یہی کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے ایک مان لو، مجھے میری قدرت کو، میری طاقت کا تم جائزہ لے لو اور اللہ رب العزت کے سامنے جھک جاؤ۔ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کا مقصد ایک ہی ہے، ان اعبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اور اس طرح وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی مقصد کائنات، تخلیق کائنات یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا جائے۔ تو یہاں اب آسمانوں کی پیدائش کے مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے فوائد چند ذکر کیے جائیں گے۔ تو اس میں پہلا فائدہ یہ تھا کہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں۔ برج آپ جانتے ہیں کہ قلعے کو کہتے ہیں، یعنی جس سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، پناہ گاہ کہہ لیں۔ اور ایک تو یہ فائدہ ہے کہ آسمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برج بنائے ہیں جو آسمان کی حفاظت کے لیے ہیں، یعنی کوئی وہاں سے کوئی چیز چوری نہیں کر سکتا، وہاں فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے۔ اور فرمایا کہ وزیناها للناظرین، اور دیکھنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مزین کر دیا ہے۔ اب آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ستارے بنائے ہیں، تو یہ ایک طرح کی زینت بھی ہے، اور سورۃ ملک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے کچھ اور بھی فوائد ذکر کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو اس کے ذریعے زینت حاصل ہوتی ہے، دوسری اس کے ذریعے بندہ راہ حاصل کرتا ہے، رات کو چلنے کے لیے مشرق مغرب کی کا جو تعین ہے یہ ستاروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسم کیسا ہے، یعنی بارش ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی، اور بادل ہیں یا نہیں ہیں، یہ بھی ہمیں ستاروں سے ہی پتہ چلتا ہے، یعنی رات کے وقت۔ ٹھیک ہے، اگر ستارے نہیں ہوں گے اور ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا کہ موسم کیسا ہے، بادل ہیں یا نہیں ہیں، تو ستارے، ایک طرح کے ستارے اور چاند، یہ ہمیں بتاتے ہیں، اگر یہ غروب ہوں اور مدھم ہو، نظر نہ آئے، تو پھر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں موسم یہ ابر آلود ہے، موسم یعنی صاف نہیں ہے، مطلع صاف نہیں ہے۔ تو باہر کیا اس کے بے شمار سائنسی فوائد بھی ہیں۔ تو جتنے بھی فوائد ہوں، ہمیں چاہے آج پتہ چلیں یا کل یا ایک صدی کے بعد پتہ چلیں، مقصد یہ ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی ایک ہستی ہے، اس کو یکتا اور تنہا مان لو۔ جی، وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، اور ہم نے اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ کیا۔ یعنی اس آسمان کو، اور پہلے ہم نے پیچھے پڑھ بھی لیا تھا کہ آسمان ایک نہیں ہے، آسمان 7 ہیں، اس کا تو متواتر نصوص ہیں اس کے اوپر کہ آسمان 7 ہیں۔ اور کچھ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی کہہ لے کہ ایک تہ کا نام ہے، جو کہ ایک ٹھوس چیز نہیں ہے۔ تو یہ بالکل ان کی باطل بات ہے۔ آسمانوں کی موٹائی بھی ہے، آسمانوں کا وجود بھی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گزر کر اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے معراج بھی کیا تھا۔ اور آسمان کے دروازے بھی ہیں، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا دخل رمضان
جب رمضان داخل ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی دلیلیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بھی ہیں، اور وہ حدیث بھی سنن نبی داود مسلم احمد کی کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نازل ہوا ہے آسمان سے، اور وہ پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، اور اس نے اس لیے حاضر ہونے کے لیے اللہ سے گزارش کی تھی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سلام پیش کروں اور یہ پیغام دوں کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور یہ پیغام دوں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آسمانوں کا وجود ہے، اور اس میں رہنے والے بھی ہیں، جس طرح کہ ہم نے کتاب التوحید کی حدیث کے اندر بھی پڑھا تھا، بخاری مسلم کی، اور یہ مزین کو کر دیا ہے دیکھنے والوں کے لیے، اور اس کو ہم نے ان آسمانوں کو، یا خاص طور پہ آسمان دنیا کو، جو ہمیں آخری آسمان جس کو پہلا آسمان کہہ لیں آپ، یعنی نیچے سے ترتیب لگائیں تو پہلا آسمان ہے، اوپر سے ترتیب لگائیں تو آخری آسمان ہے، تو اس کو ہم نے ہر شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے ہم نے محفوظ کیا ہے۔ یعنی اس کے اوپر ایک شہاب ثاقب ہوتا ہے نا، جو ستارے ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، گولا پڑتا ہے ان کو، وہ دراصل ان کو شہاب لگتا ہے، شہاب ثاقب، یعنی نیچے آ رہا ہے فاتبہ شہاب مبین، کھلم کھلا شہاب ان کو لگتا ہے، شعلہ لگتا ہے جو کہ وہاں سے چوری کرتے جی۔ إلا إلا من استرق السمع، مگر جو کوئی چوری سے من استرق السمع، جو سنی ہوئی بات چرانا چاہے، یعنی فأتبعه، کوئی بات چوری کرتا ہے، فاتبہ شہاب مبین، تو اس کے پیچھا کرتا ہے شہاب مبین، یعنی یہ اس کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی کام کا فیصلہ کرتا ہے نا کہ ایک سال بعد یا اگلے کچھ دنوں کے بعد میں زمین پر یہ معاملہ رونما کرنے والا ہوں، مثلا یہ لوگوں پر آفت نازل کرنے والا ہوں، یا لوگوں کو یہ رحمت دینے والا ہوں، کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ جو بڑا فیصلہ وہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر فرشتوں کو خبردار کرتا ہے، بتا دیتا ہے کہ یہ تمہیں میں بات کرنے لگا ہوں، زمین کے اوپر میں یہ تبدیلی کرنے لگا ہوں، تو وہ فرشتے آپس میں پھر ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، پہلے تو ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام سن کے، پوری تفصیل اس کی حدیث کے اندر ہے صحیح بخاری کی، اور پھر وہ فرشتے آپس میں ایک دوسرے کو سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کون سا حکم نازل کیا ہے، کس چیز کا فیصلہ کیا ہے، وہ بتاتے ہیں ایک دوسرے کو یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی دوران جو آسمان دنیا پر فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہیں شیطان اور یہ جنات وہ وہاں کان لگا کے سن رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ہی وہ کوئی بات سنتے ہیں تو کوئی بات چوری کر لیتے ہیں، تو وہ نیچے بتانے کے لیے ابھی چلتے ہی ہیں کہ پیچھے سے ان کو گولا لگ جاتا ہے، تو اب وہ گولا لگتا ہے، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات اگلے بندے کو بتا دیتے ہیں، یعنی اپنے اگر نیچے والے بندے کو بتا دیتے ہیں، القاء کر دیتے ہیں، اور کبھی نہیں بتا پاتے اور پہلے ہی ان کو گولا لگ جاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ پھر اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنات ایک دوسرے کو بات کرتے ہیں نا، ایک بات بتاتے ہیں، اور پھر یہ جو عامل ہوتے ہیں نیچے دنیا میں بیٹھے ہوئے، جو شیطانی طاقتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک بات سچی بات سن کے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کل کو یہ ہوگا، ہمیں ہاتھ دکھا دو، ہم یہ کر دیں گے، منجمین جو ہوتے ہیں ستارے کے ذریعے چیزیں بتانے والے، یہ ایک بات کو، وہ جو شیطان نے ان کو القاء کی ہوتی ہے، وہ ایک بات کو مان کے اس کے ساتھ 99 جھوٹ ملا کے 100 جھوٹ لوگوں کو، تو پھر ایک دوسرے کو کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ بات کی تھی، یہ سچ ثابت ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی بنیاد پر وہ پھر لوگوں کے عقائد کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو پھر اپنے پیچھے لگاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے کہ اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ آگے اب اللہ تعالیٰ زمین اور زمین میں پیدا ہونے والی چیزیں، اس کے فوائد ذکر کر رہا ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد بیان کر رہا ہے جی۔ والأرض مددناها، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وألقينا فيها رواسي، اور ہم نے اس پر پہاڑ رکھے، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، اور ہم نے اس میں ہر نپی تلی چیز اگائی۔
جی اس میں والارض مددنا، ہم نے زمین کو پھیلا دیا ہے. تو زمین کے بارے میں ایک بڑا مارکۃ الارام مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ یہ گول ہے یا چپٹی ہے، یعنی یہ تھال کی طرح چپٹی ہوئی ہے، لمبائی کے اندر ہے، یا کہ یہ بالکل گولے کی طرح گول ہے. تو یہ ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیات سے دیکھا جائے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ زمین مدور ہے، یعنی گول ہے. اور سب سے پہلے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے جو سورج کے والے زمین کے والے سے بتایا گیا ہے جو بحث شروع ہوئی ہے سائنسدانوں کے ہاں کہ زمین گول ہے یا کہ چپٹی ہے، تو سب سے پہلے گول ہونے کا نظریہ سائنسدانوں میں جس نے پیش کیا وہ میں آپ کے سامنے میں نکال کے دیتا ہوں. یہ میرے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی نا ایک کتاب ہے، تو اس سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ نظریہ زمین کے گول ہونے کا نظریہ سائنس میں جس نے بیان کیا تھا وہ تھا 1597 کے اندر، 1597 عیسوی کے اندر، یعنی آج سے تقریباً 450 سال سے زیادہ عرصہ، شاید 450 سال پہلے ایک بندے نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. وہ تھا ڈریک سر فرانسس ڈریک. میں آپ کو اس کا نام لکھ دیتا ہوں، اس کو آپ ذرا سرچ کیجئے گا نیٹ پہ، سر فرانسس ڈریک کو. اس سے پہلے سائنس کے اندر یہ نظریہ نہیں پایا جاتا تھا کہ زمین گول ہے یا چپٹی ہے یا کیا ہے. ٹھیک ہے، سر فرانسس ڈریک. تو سب سے پہلے اس نے یہ نظریہ پیش کیا، اور قرآن پاک نے جو بات کی ہے نا کہ خلق السماوات والارض بالحق یکور اللیل علی النہار، یہ یکور کا لفظ جو ہے نا یہ بتاتا ہے، یکور کا لفظ بتاتا ہے کہ زمین یہ گول ہے. کہ آپ جانتے ہیں کہ کبر یکور تکویر، تکویر ہوتا ہے کسی بھی چیز کے اوپر کوئی چیز لپیٹنا. تو آپ جانتے ہیں کہ لپیٹا جاتا ہے گول چیز کے اوپر، ٹھیک ہے، اور جو پلیٹ کی طرح ہوتی ہے اس کے اوپر لپیٹا نہیں جاتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یکبر اللیل علی النہار، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات کے اوپر لپیٹتا ہے. تو یہ بھی ایک اشارہ ملتا ہے کہ زمین گول ہے. اور ویسے بھی اب تو زمین کا پورا نقشہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے معلوم کر دیا گیا ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ زمین بالکل گول ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور ہم نے پھر اس زمین میں ڈال دیے پہاڑ. ٹھیک ہے، رواسی تو کہتے ہیں کسی بوجھل چیز کو، بڑی بھاری چیز کو. تو زمین کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط رکھنے کے لیے، اس کو ہلنے سے بچانے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے میخوں کی در کے لیے میخوں کے طور پر پہاڑ اگائے ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ زمین کی پیداوار ہیں پہاڑ، یہ اس کے اوپر پڑے نہیں ہیں بلکہ یہ پیدا ہوتے ہیں زمین کے اوپر، زمین سے نکلنے والی چیز ہے، یہ اگتے ہیں یہ، اور یہ اگتے ہی رہتے ہیں، جس طرح اس کو کاٹ لیا جائے پھر اتنا بلند ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی جو پہاڑی ہے وہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کیٹو ہے جو پاکستان کے اندر ہے. ٹھیک ہے، وام بتنا فی ہے من کل شعین موزون، اور ہم نے اس زمین میں ہر چیز کو اگا دیا موزون، یعنی پوری پوری، موزون وزن کے اعتبار سے، یعنی نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مقدار کو زیادہ کیا ہے اور نہ ہی کم کیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جب زمین کے اندر آبادی تھوڑی تھی تو اللہ تعالیٰ پیداوار بھی تھوڑی ہی دیتا تھا. اب آبادی بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح آبادی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح پیداوار بھی زمین کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. آج سے پہلے کبھی بھی کہیں آپ نے نہیں سنا تھا کہ کسی زمین سے گندم کی پیداوار 100 من ہوئی ہو، کبھی بھی. یعنی آج سے اگر آپ 100 سال پہلے چلے جائیں نا، جب یہ پیداواریں اتنی نہیں ہوتی تھی،
تو 100 मन एक एकड़ से निकलना ये मुमकिन ही नहीं था। अब आज 100 मन निकलना मुमकिन है। यानी जदीद तरक्कियों के ज़रिए अल्लाह ताला ने बड़ी ही तरीके के साथ, बड़ी मुकर्रर मिकदार के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर चीज़ें उगाई हैं। तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने आबादी को बढ़ा दिया और पैदावार को कम कर दिया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, अल्लाह ताला के अदल के खिलाफ है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने ज़मीन को पहले बनाया, फैलाया, उसके अंदर खुश्की और तरी का एक मिकदार रखी, फिर उसपे पहाड़ उगाकर ज़मीन को मुकर्रर कर दिया और उसको हिलने से बचा दिया। फिर उसमें अंगूरियाँ उगाई और फिर इसमें उसमें सब्ज़ा उगाया, उसके अंदर अनाज उगाया और वो अनाज ख़ास मिकदार से है। जितनी आबादी बढ़ती जाएगी, जितने लोग बढ़ते जाएँगे, जितनी उसकी कह लें आप ज़रूरत बढ़ती जाएगी, अल्लाह ताला उतनी ज़्यादा मिकदार को बढ़ाता जाएगा। अब देखें मुख्तलिफ़ तरीकों के ज़रिए, अब तो ऐसी-ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है कि अब किसी भी अनाज को उगने के लिए मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है। यानी ऐसे तरीके भी आ गए हैं कि उनको मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो ख़ास टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिट्टी के अलावा किसी और चीज़ पर भी उगाती है। और फिर आप जानते हैं कि कई ऐसी ज़मीनें जो कलर ज़दा ज़मीनें थीं, इनके ऊपर अनाज उगना आज से 150-200 साल पहले मुमकिन ही नहीं था। अब उसको भी कारआमद बनाया जा सकता है मुख्तलिफ़ खादों और केमिकल्स के ज़रिए और मुख्तलिफ़ तरीकों के ज़रिए। तो ये अल्लाह ताला ने इंसान को जिस तरह उसकी आबादी को बढ़ाया है, इस तरह उसको तरक्की के लिए समझ-बूझ भी अता कर दी है। अब उसके लिए मुख्तलिफ़ अंदाज़ में अल्लाह ताला ने इंतज़ामात भी कर दिए हैं। तो इससे अल्लाह ताला की रबूबियत और अल्लाह ताला की वहदानियत का सबूत मिलता है कि अल्लाह की तौहीद का सबूत मिलता है कि वो अकेला ही वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को मिक़दार ख़ास के साथ पैदा कर दिया है, इसमें उगा दिया है। जी। वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिशा, और हमने तुम्हारे लिए इसमें रोज़ियाँ बनाई या मुकर्रर की, वमन लस्तुम लहू बिराज़िक़ीन, और उनकी भी जिनको तुम रिज़्क देने वाले नहीं, हाँ जी। हर किसी। तो इसमें अल्लाह ताला ने हर एक के लिए रोज़ी बनाई है, ज़मीन के अंदर रोज़ियाँ बनाई हैं उसी मिक़दार के साथ कि जितनी मिक़दार में लोगों की आबादी बढ़ती जा रही है, ठीक है? अगर जितनी भी लोग तरक्की कर लें ना, तो वो अल्लाह ताला से आगे नहीं बढ़ सकते। अल्लाह ताला ने उसके लिए रोज़ी का बंदोबस्त कर दिया है। फिर ये जो लोग परेशान हो जाते हैं ना, भी आबादी को कंट्रोल किया जाए, आबादी को कंट्रोल किया जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए, वसाइल कम हो रहे हैं, ये बिल्कुल बद-एतकादी है और अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल के मुनाफ़ी है। अल्लाह ताला ने जब मखलूक को पैदा किया है, तो उसके रिज़्क का बंदोबस्त भी किया है। आगे हमारे ऊपर है कि हम उस रिज़्क को किस तरह तलाश करते हैं। मेहनत हम नहीं करते, हम बस इस तरह की उल्टी-सीधी प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, मेहनत नहीं करते। अगर अल्लाह ताला ने समझ-बूझ दी है, अकल दी है, तो फिर उस अकल से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और मईशत के जितने भी तरीक़ाकार हैं, जो रोज़ी कमाने के जितने भी ज़राए हैं, उसको इख्तियार करके अपनी रोज़ी को बढ़ाना चाहिए, ना कि लोगों की तादाद को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। जिसने जिस रूह ने ज़मीन ज़मीन में पैदा होना है, वो पैदा होकर रहेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। जी। वइन मिन शैइन, नहीं है कोई चीज़, इल्ला इंदना खज़ाइनुहु, मगर हमारे पास उसके खजाने हैं। वमा नुनज़्ज़िलुहु, और नहीं हम इसको नाज़िल करते, इल्ला बिक़दरिन मालूम, एक मालूम मिक़दार के जी, इसका मुताबिक। मैंने पहले अर्ज़ कर दिया है कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ के ख़ज़ाने हैं, अनाज के भी ख़ज़ाने हैं, फल के भी ख़ज़ाने हैं, सब्ज़ी के भी ख़ज़ाने, हर चीज़ के ख़ज़ाने अल्लाह ताला के पास वाफ़र मिक़दार में मौजूद हैं। जिसको जितना चाहता है, जिस दौर में चाहता है, जितनी ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला उतना ख़ज़ाने उतार देता है। अब आप देख लें कभी एक दौर था कि ज़मीन की जो मादनियात थी, वो लोगों के इल्म में नहीं थी। अब जैसे-जैसे तरक्की होती जा रही है और जैसे ज़रूरत बढ़ती जा रही है, ज़मीन अपने खज़ाने उगल रही है। अब कभी पेट्रोल की सूरत के अंदर, कभी मिट्टी के तेल की सूरत के अंदर, कभी डीज़ल की सूरत के अंदर, कभी जनाब कोयले की शक्ल के अंदर, कभी सोने और चाँदी की सूरत के अंदर, कभी हीरे और जवाहरात की शक्ल के अंदर, कभी कोयले की शक्ल के अंदर। कितनी मादनियात अल्लाह ताला इंसान को उससे बहरामंद करते जा रहा है और यानी असल चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सारी चीज़ें मैं देता हूँ, तो फिर लायक भी मैं ही हूँ कि मेरी इबादत की जाए, मुझसे मेरे अलावा किसी को ना पूजा जाए। जी, आगे फिर अल्लाह ताला ने अब ज़मीन के खज़ानों के बाद अल्लाह ताला ने अब हवाओं की तरफ रुख किया है। जी। वअरसलना रियाह लवाक़िहा, और हमने बार और हवाएं भेजी। फअंज़लना मिनस समाई माअन,
اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاسقیناکموہ، بس ہم اس میں سے تمہیں پلاتے ہیں، وما انتم لہ بخازنین، اور نہیں ہو تم اس کا ذخیرہ کرنے والے۔ یہ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ پانی کا جو سرکل ہے نا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ پانی نازل ہونے والا اور بخارات بننے والا جو سسٹم ہے یہ صرف اللہ رب العزت کے قبضہ کے اندر ہے۔ اب ایک سائنسی تحقیق کے مطابق ایک سیکنڈ کے اندر جو زمین سے بخارات اڑتے ہیں نا وہ 1,60,60,00,000 ٹن پانی کے ہیں، یعنی 1,60,60,00,000 ٹن پانی ایک سیکنڈ کے اندر یہ بخارات بن کے اڑتا ہے اور پھر وہ اوپر جاتا ہے اور بادل بنتے ہیں، بادل بن کے بڑی اس کی ایک پروسیس ہے جو ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ اور انہوں نے اپنی مختلف سپیسیز کے اندر بھی اور کئی سائنسدانوں نے اس کو جو ہے نا وہ ثابت کیا ہے۔ یہ جو بندہ اس کے اوپر غور کر لینا، جو پروسیس بخارات بن کے اڑنے کا، بادل بننے کا، وہاں سے برف بننے کا، برف بننے کے بعد برف کے پگھلنے کا، پھر بوندا باندی ہونے کا، زمین پر بارش ہونے کا، یہ جو سرکل اللہ نے رکھا ہے نا، اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جتنا پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اتنا ہی پانی نازل بھی ہوتا ہے، یعنی ہر سال اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو جتنا پانی نازل ہوتا ہے اتنا ہی پانی اڑتا بھی ہے، یعنی بخارات بن کے۔ تو یہ ایسا سرکل ہے کہ جس کو اگر کوئی سمجھ لیا جائے تو انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس ساری چیزوں کے پیچھے ایک ہی قدرت رکھنے والا رب ہے اور ایک ہی طاقتور رب ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں آنے دیتا۔ اگر اس سرکل کے اندر یہ جو پانی کے آنے جانے کا نظام ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی ہو گئی نا تو یا تو پانی کی قلت ہو جانی ہے دنیا کے اندر، یا پانی کی اتنی بہتات ہو جانی ہے کہ سارے کے سارے سیلاب کے زد میں آ جائیں گے۔ جی، اور فرمایا کہ ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں جس سے ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ اب پلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو بارش کا پانی تو کوئی بھی نہیں پیتا ہم میں سے، مطلب کہ زمین کے اندر جو پانی آتا ہے اس سے تم اپنے نلکوں کے ذریعے یا اپنی ٹیوب ویل کے ذریعے یا کسی بھی طریقے کے ساتھ جو پانی تم حاصل کرتے ہو، یا دوسرے معنوں میں یہ سمجھے کہ جب بارش ہوتی ہے پہاڑوں کے اوپر برف باری ہوتی ہے تو وہ سارے پگھل کر اس کے ذریعے دریاؤں کے ذریعے نہروں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے اور ہم اس سے فصل اگاتے ہیں، فصل اگا کر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک پلانے کا نظام ہے، ضروری نہیں کہ انسان ہی پیتا ہے، انسان کے جانور پیتے ہیں اور پھر انسان کی زمینیں پیتی ہیں۔ یہ سارا ایک سرکل ہے، سارا ایک نظام ہے۔ کتنی یعنی کتنی ارب ایکڑ زمین جو پہلے بے آباد تھی، انسان کو جب ضرورت نہیں تھی، جیسے جیسے اس کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے ایسے ایسے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نہروں کے ذریعے اور مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اس کو آباد کیے جا رہا ہے، انسانوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ آباد کر رہا ہے، کیونکہ انسان کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو بھی کارآمد بناتا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ہم ہواؤں کو بھیجتے ہیں، جو ہوائیں ٹھوس ہوتی ہیں اور بھاری ہوائیں، اور وہ بخارات اٹھاتی ہیں اور بخارات اٹھا کے پھر اوپر پروسیس ہوتا ہے سارا، اور پھر آسمان سے اللہ تعالیٰ ایک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل کرتا ہے جس سے تم کو اللہ تعالیٰ پلاتا ہے۔ وما انتم لہو بخازن، تم خود سے اس پانی کو ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے، یعنی تمہارے پاس اتنا بڑا ڈیم نہیں تھا کہ تم خود پانی کو محفوظ کر لیتے اور اس کو حسب ضرورت استعمال کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے پانی بھی آپ جانتے ہیں نا ایک وقت کے بعد پانی اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے، اپنا رنگ اور ذائقہ تبدیل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو محفوظ کرنے والے نہیں تھے، تم اس کو ذخیرہ کرنے والے نہیں تھے، یہ اللہ رب العزت کی ہی قبضہ ہے، قدرت ہے کہ وہ اس کو محفوظ کیے ہوئے۔ جی، اب اور کوئی پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیکی۔ جی شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، بے شک یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ جی، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پورے جو پیچھے چیزیں بیان کی ہیں نا، زمین کی، آسمان کی، اس طرح پانی کی، اس سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نتیجہ نکالا ہے اور یہ دعوت دی ہے کہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ جو ذات یہ کرتی ہے نا ہواؤں کے ساتھ، پانی کے ساتھ،
زمین کے ساتھ، جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے یا کرتا ہے وہی زندہ کرنے والا ہے اور وہی مارتا ہے۔ کافر مانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے یا مارتا ہے، تو بعث بعد الموت اللہ تعالیٰ یہاں سے ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مارنے والا بھی ہے، زندہ کرنے والا بھی ہے۔ جب مارنے والا اور زندہ کرنے والا وہ ہے تو پھر اس نے حساب بھی لینا ہے۔ جب حساب لینا ہے تو اس کے لیے تیاری بھی چاہیے، اور اسی کے لیے، اس تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ تم اس کی بات مان لو، زندگی کے بعد جو تمہیں، موت کے بعد جو تمہیں زندگی ملنے والی ہے، مرنے کے بعد تمہیں جو حیات ملنے والی ہے، اس کے اندر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ جی وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم جانتے ہیں پیچھے رہ جانے والوں کو۔ جی، اس کے مختلف تعبیریں کی گئی ہیں مستقدمین کی۔ کچھ کہتے ہیں کہ اعمال کے اندر آگے بڑھنے والے اور اعمال میں پیچھے رہنے والے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز کے اندر جلدی آنے والے اور نماز کے اندر تاخیر کرنے والے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس سے مراد پہلے گزرے ہوئے لوگ اور بعد میں آنے والے، یعنی جو پہلے گزر چکے ہیں اور جو بعد میں آنے والے ہیں۔ اور یہی معنی سب سے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ جو پہلے آنے والے، تم میں سے جو پہلے آنے والے ہیں، کافروں یا مسلمانوں، اے امت محمدیہ، تم سے پہلے آنے والے لوگ اور تم سے بعد میں آنے والے، یعنی جو زندہ ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے نا۔ اور یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی اسی طرح ہے، یعنی ہم سے پہلے لوگ اور ہم سے بعد میں آنے والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے اور خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ اور آگے پھر یہ قرینہ ہے، آگے والی آیت جو ہے یہ قرینہ ہے کہ یہی معنی درست ہے کہ آنے والے لوگ، یعنی پہلے جو آ چکے اور جو آنے والے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اللہ ہی تمہارا رب ہی ان کو جمع کرے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ جمع کرنا اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے ہیں۔ انه حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے، خوب حکمت والا اور خوب علم والا ہے۔ جی آگے جی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکنے والی سیاہ کیچڑ اور مسنون بدبودار مٹی سے۔ جی اب یہ وہاں مٹیوں کے جو ہے نا بڑی ایک یعنی پروسیس ہوتا ہے، اور مٹیوں کے مختلف نام ہیں۔ تو جو خشک ہوتی ہے مٹی، آپ نے دیکھا ہوگا گرد و غبار، اس کو تراب کہتے ہیں، یعنی جو خشک ہوتی ہے، جس کو پانی یا گیلا پن نہیں ہوتا جس کے اندر۔ اور جو گیلی ہو جاتی ہے مٹی، اس کو تین کہتے ہیں، یعنی جو گارا، جس کے اندر پانی مل جائے اور وہ گارا سا بن جائے تو اس کو تین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو تین ہوتی ہے، جو پانی مل کر کہہ لیں کہ گیلی ہو جاتی ہے، اس کو جب رکھ دیا جائے سوکھنے کے لیے تو اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جب گارا گارا رکھا جائے اس کو تھوڑی دیر کے لیے، ابھی سوکھے نہ، لیکن اس کے اندر پھر مٹی ابھی گیلی گیلی ہوتی ہے لیکن اس کا پانی خشک ہو جائے، اور پھر آپ اس کو تھوڑا توڑ کے دیکھیں تو اس کے اندر بدبو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بدبو والی مٹی کو کہتے ہیں ہمائم مسنون، ٹھیک ہے، یعنی جس سے بدبو پیدا ہو جائے۔ اور پھر جب وہ بالکل خشک ہو جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا اس کا پانی اور اس کا گیلا پن بالکل ختم ہو جائے، تو وہ اس کے اندر آپ جانتے ہیں پھر کہ ٹھیکرا پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیکری سی ہو جاتی ہے وہ، اور اس کے اندر آواز ہوتی ہے، وہ کھڑکتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سلسال، ٹھیک ہے۔ پھر اس سلسال کو اگر آگ کے اندر پکا لیا جائے نا، یعنی اس گیلی مٹی کو اگر آگ کے اندر، جس طرح اینٹ بنائی جاتی ہے، اگر اس کو آگ کے اندر پکا لیا جائے تو پھر اس کو فخار کہہ دیتے ہیں، جس طرح قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر فخار یہ مٹیوں کے مختلف نام ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے من صلصال، یعنی آواز آنے والی مٹی سے، ایسی مٹی جس سے آواز آتی ہے، یعنی من حمأ مسنون، اور وہ آواز والی مٹی جو اس بدبودار مٹی سے بنتی ہے، یعنی بدبودار مٹی بننے کے بعد وہ جب ٹھیکری بن جاتی ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اور وہ آواز جس سے پیدا ہوتی ہے، کھڑکتی ہے جو، تو اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جی وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جنوں کو پیدا کیا تم سے اس سے پہلے آگ سے۔ من
نار السموم، اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ کی لو سے پیدا کی ہے، آگ کی لو سے پیدا کی، ٹھیک ہے، سموم لو کو کہتے ہیں، یعنی لو والی جو آگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کی ہے، سخت تیز جو آگ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اصل بیان کیا کہ انسان کی اصل مٹی ہے اور جنوں کی اصل کیا ہے، یہ ہے آگ، ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ اور شیطان کی اصل بھی یہ آگ ہی ہے، شیطان بھی جن کی ایک قسم ہے، شیطان جو ہے یہ جنوں میں سے ہے، جی۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، اب اور جب یہاں کہا جی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، جب کہا تمہارے رب نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی خالق بشر کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، من صلصال من حمأ مسنون کھنکنے والی بدبودار سیاہ مٹی سے۔ جی، یہاں اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ تذکرہ اس نظریے کا کو باطل ٹھہراتا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ارتقائی نظریہ ہے نا، ارتقائی، کہ انسان پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جرثومہ پیدا کیا پھر وہ بڑھتا گیا، یعنی بڑا ایک پروسیس بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ڈائریکٹ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے، لما خلقتہ بیدیہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی دوسری جگہ فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو انسان کی اصل ہے ان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کا مجسمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ نے مٹی کے ذریعے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر اس کے اندر روح پھونکی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا نا کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں من صلصال من حمأ مسنون، جو کھنکھناتی مٹی سے، جو کہ ہوتی ہے بدبودار مٹی، بدبودار مٹی سے آگے بننے والی کھنکھناتی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُ، جی آگے جی۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس میں جب اسے پورا بنا چکوں، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ جی، تو یہاں میں روح ہی، میری روح، میں اپنی روح پھونکوں، اپنے اللہ تعالیٰ نے یہاں روح ہی کہا ہے، تو یہ روح ہی تشریفی ہے، یہ نسبت تشریفی ہے، یعنی میری بڑی عظیم الشان اور میری بڑی مقرب روح، وہ اس میں پھونکوں۔ ویسے روح تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی روح، مطلب کہ اللہ کی ملکیت میں جو خاص روح ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ان کے اندر پھونکی ہے۔ اس طرح بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ اس میں رہتا تو نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کی اپنی طرف نسبت کر دی ہے، تو اس کے لیے تم سجدے میں گر جانا، جی آگے جی۔ اب یہ حکم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی دیا تھا، وہاں حاضرین کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سبھی کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم سب سجدے میں گر جانا، وہاں شیطان بھی تھا، ابلیس بھی تھا، اس کو بھی یہ حکم تھا، یعنی وہ جملہ مخاطبین کے اندر داخل تھا، ٹھیک ہے، اور اس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے کئی بار یعنی ڈائریکٹ کر دیا کہ میں نے فرشتوں کو کہا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے جب ابلیس کو کہا، قرآن پاک کے دوسرے مقام پر، اس کا مطلب ہے کہ یہ حکم فرشتوں بھی کو بھی تھا، ابلیس کو بھی تھا، جی۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جی الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، مگر ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہ ہوا، بعض سجدہ لوگ یہ کرنے کہتے والوں۔ ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس بھی فرشتوں کے اندر داخل تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا اور اس نے یہ بات نہ مانی تو اللہ نے اس کو فرشتوں کی فہرست سے نکال دیا، یہ بالکل باطل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں نے شیطان کو اور ابلیس کو آگ سے پیدا کیا، اور اس کا اظہار شیطان نے خود بھی کیا، ابلیس نے، جبکہ جو فرشتے ہیں یہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ آگ سے پیدا نہیں ہوئے، یہ ایک روشنی اور نور سے پیدا ہوئی ہیں، یہ اللہ کے نور سے نہیں پیدا ہوئے، نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ قرآن حدیث مبارکہ کے اندر اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب نے سجدہ کر دیا، سب کے سب نے، وہاں پہ موجود جتنے بھی تھے سب نے سجدہ کر دیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا ان یکون مع الساجدین، اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا، اب اس نے عملی طور پہ انکار کیا، ٹھیک ہے، اور قولی طور پہ بعد میں کیا، جی۔
قال یا ابلیس ما لک لا تکون مع الساجدین، کہا ابلیس ما لک تجھے کیا ہے لا تکون مع الساجدین کہ نہیں ہے تم ہوتا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ جی قال جی جی پڑھے۔ قال تو اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، تو اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو، خلقتہ ہوں جسے تو نے پیدا کیا ہے ایک کھنکنے والی سیاہ اور بدبودار مٹی سے۔ جی یعنی اس نے وجہ بیان کی کہ یہ مٹی ہے اور میں آگ ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ اس نے تکبر کیا، اور یہ تکبر اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ وہ جانتے بوجھتے کہ اس نے سمجھ بھی لیا تھا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اور لیکن اس نے اس لیے نہیں مانا کہ اس سے یہ سجدہ کرنا اپنی عقل کی بنیاد پر اسے اچھا نہیں لگا، تو گویا اس نے قیاس کیا ہے۔ یعنی اس نے قیاس کیا کیا تھا کہ ایک مٹی جو نیچے پڑی رہتی ہے، جو پاؤں کے نیچے رودی جاتی ہے، اور ایک ہے آگ جو روشن ہوتی ہے اور دوسروں کو روشنی مہیا کرتی ہے اور جو اوپر اٹھتی ہے، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ مجھے سجدہ کیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دے دیا ہے۔ تو اسی لیے پھر امام محمد بن سیرین نے فرمایا تھا کہ اول من قاس ابلیس، کہ سب سے پہلے جو کسی نے قیاس کیا ہے نا تو وہ ابلیس ہے۔ یعنی کیا مطلب، جس نے نص قطعی کے مقابلے کے اندر قیاس کیا ہے، یعنی نص ہونے کے باوجود، واضح نص ہونے کے باوجود نص کے خلاف اگر کسی نے قیاس کیا ہے تو وہ ابلیس ہے۔ تو یہاں بھی وہ قیاس کر رہا ہے اور وہ ایک توجیہ بیان کر رہا ہے۔ اس لیے جتنے بھی یہ ملحدین ہیں، اگر وہ کوئی توجیہ بیان کریں تو اس توجیہ سے آپ دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر وہ توجیہ اس کی کتاب و سنت کے حکم کے خلاف ہے تو وہ توجیہ نہیں ہوگی، وہ ابلیسی سازش ظہور ہو سکتی ہے، لیکن وہ توجیہ نہیں ہوتی۔ جو بندہ بھی اپنی توجیہ پیش کرتا ہے ہم اس کی بات مان لیں، یہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب تک کہ اس کی توجیہ کتاب و سنت کے منافی کے موافق نہیں ہو جاتی۔ جب موافق ہے تو مان لی جائے، جب کسی کی توجیہ کتاب و سنت کے حکم کے واضح نص کے خلاف ہوتی ہے تو وہ توجیہ نہیں ہے، وہ ایک اس کی طرف سے وسوسہ تو ہو سکتا ہے لیکن توجیہ نہیں ہے۔ تو شیطان کو یہی وسوسہ لاحق ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا عذر پیش کیا کہ اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے، اور حقیر مٹی سے بنا ہے، نعوذ باللہ، تو اور میں حقیر مٹی، میں جو ہے مٹی سے بنا ہی نہیں ہوں، میں تو شعلے مارتی آگ سے بنا ہوں۔ جی آگے پھر اللہ نے اس کو سزا دی ہے، قال فخرج منہا۔ قال جی فخرج منها، تو فرمایا پھر نکل جا اس سے، فإنک رجیم، بے شک کہ تو مردود ہے، جی آگے پڑھیں۔ وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اور بے شک تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ہاں، اسی لیے لعنت یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ لعنت کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان پر ہمیشہ کے لیے لعنت ڈال دی ہے، قیامت تک یہ لعنت اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ آج بھی ہم یعنی یعنی کوئی بھی شخص ہے نا، کوئی بھی شیطان کو اچھا نہیں کہتا، ہر کوئی اس کو برا ہی کہتا ہے، بلکہ جب کسی کو برائی کی طرف منسوب کرنا ہو تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، وہ آدمی شیطان ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسی لعنت ہے کہ جو اس کے مقدر کے اندر لکھ دی گئی ہے۔ جی قال ربی فانذرنی، اس نے کہا ہے میرے رب مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثین، اس دن تک جب تو مجھے اٹھائے گا۔ یوم قال یبعثون۔ قال فإنک من المنظرین، فرمایا کہ بے شک تجھے فإنک، بے شک تو ہے من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے۔ جی اب یہاں اس نے خود کہا ہے رب بھی، اے میرے رب، وہ مانتا تھا کہ میرا رب اللہ ہی ہے، لیکن اس نے تکبر کیا، اللہ نے اس تکبر کی سزا دی، یہ دی کہ تو اب مقرب لوگوں میں شامل نہیں رہا، تو اب یہاں سے نکل۔ اور اس نے پھر مہلت مانگی کہ اب اکڑ تو میرے اندر آ چکی ہے، اب میں ایک اپنا راستہ بناتا ہوں اور تیرے بندوں کو گمراہ کر کے اپنے راستے پر لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے بھی مہلت ہے، الی وقت الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم وقت تک۔ وہ معلوم وقت کیا ہے؟ قیامت کے طاری ہونے تک، یعنی جب قیامت
برپا ہو جائے گی اس وقت تک تجھے مہلت ہے، اس کے بعد پھر اس کی نہیں چلنے والی، شیطان کی اس کے بعد نہیں چلنے والی، اور یہ بھی جو چلے گی یہ رحمانی بندوں پر نہیں چلیں گی بلکہ شیطانی بندوں پر چلے گی۔ اور جی آگے آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ بارک اللہ فیک کا۔ جی آگے کوئی اور پڑھیں گے؟ جی السلام علیکم شیخ مطلب۔ وعلیکم السلام۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال ربی، اس نے کہا اے میرے رب، بما اغویتنی، بوجہ اس کے جو تو نے بہرا کیا مجھ کو، لأزینن لہم، البتہ میں ضرور مزین کر دوں گا ان کے لیے، فی الارض زمین میں، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور البتہ میں ضرور بہکاؤں گا ان کو، اجمعین سب کے سب کو۔ جی اب یہ دیکھیں شیطان کی یہ شیطان کی اب ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ شیطان کا یہ طریقہ واردات ہوتا ہے کہ وہ اپنی برائی کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیتا ہے۔ یہ دنیا جب وہ کہہ رہا ہے، لوگ مشرکین کافر کہتے تھے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم ما اشرکنا ولا آباؤنا، کہ نہ ہم شرک کرتے، ما اشرکنا نحن ولا آباؤنا، غالباً اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ نہ ہم شرک کرتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے ہیں، تو ہمارا شرک کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ یہاں شیطان بھی کہتا ہے ربی بما اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، حالانکہ اللہ نے گمراہ نہیں کیا، گمراہ تو وہ خود ہوا ہے، آگے اللہ نے اس کا نتیجہ ضرور دیا ہے کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، تو اب تو اس راستے پر چل چکا ہے کہ جس راستے کو میں اپنا راستہ نہیں کہتا، یعنی گمراہ ہو چکا ہے، یعنی تجھے گمراہ قرار دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی شیطان کو گمراہ نہیں کیا، اللہ نے موقع پورا دیا تھا کہ تو بھی فرشتوں کی طرح میری بات مان لیتا، لیکن اس نے نہیں مانی، تو گویا اللہ نے ہی اس کو گمراہ کیا، یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ نے ہی مجھے گمراہ کیا۔ اب کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر جو دیا ہے، مجھے راہ سے ہٹا جو دیا ہے، اب میں یہ کروں گا کہ اللہ ازینن لہم فی الارض، میں تیرے بندوں کے لیے زمین میں چیزیں مزین کروں گا، یعنی زینت، ایسی زینت ان کے لیے بناؤں گا کہ جو اس کو تیرے راستے سے ہٹائے گی۔ اب عام طور پہ جو تین فتنے ہیں نا، زمین، زمین، زن عورت، زمین یہ پلاٹ زمین جتنی بھی ہوتی ہے، اور زر مال و دولت، یہ تین ایسے فتنے ہیں کہ جس وجہ سے شیطان اپنی چال کھیلتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی کوئی عورت دکھا کے اور اس کو عورت کے فتنے میں ڈال کے، اور غیر محرم کے ساتھ تعلقات رکھ کے، اور پھر لوگوں کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کئی لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے بڑا جو فتنہ میں اپنی امت کے اوپر جو محسوس کرتا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت فتنہ ہے بذات خود، مطلب یہ کہ عورت کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے عورت کے چکر میں ڈال کے، اور یہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے نوجوانوں کو، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں بہنوں اور بیٹوں کی اور بزرگوں کی سب کی عزت کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ جو عورت اور مرد کا ریلیشن ہوتا ہے جو غیر شرعی ریلیشن ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ انسان کی عبادات کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی جوانی اور اس کے عزم و استقلال کو وہ پس پش ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ سے غیر مسلم کی یہ سازش رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی لالچ کے ذریعے انسان کو راہ راست سے، مسلمان کو راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں۔ کبھی بھی غیر مسلموں نے کوشش کر لی ہے کہ وہ مسلمانوں کو تلوار کے ذریعے یا نیزہ برود کے ذریعے وہ شکست نہیں دے سکتے جب تک کہ ان سے اخلاقیات، اسلامی وقار ہے وہ نہ چھین لیں۔ تو وہ انہوں نے اب دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر عورت کے ذریعے انہوں نے کیا کچھ پھیلا دیا ہے، اور مردوں کے ذریعے انہوں نے کیا کچھ پھیلا دیا ہے، اور جتنی فحاشی اور ریانی کی وجہ سے عورت کو استعمال کر کے انہوں نے لوگوں کو راہ راست سے ہٹایا ہے، وہ الیاس والامان والحفیظ۔ دوسری ہے زمین، جائیداد، دیکھ لیں اس کی وجہ سے کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، فسادات ہوتے ہیں عدالتوں کے اندر، کچہریوں، تھانوں کے اندر، کیا کچھ نہیں ہوتا، بھائی کا دشمن، بہنیں بھائی کی دشمن، بہنیں بہنوں کی دشمن، حتیٰ کہ باپ بیٹے کے درمیان تنازعات یہ یہاں تک چلتے ہیں۔
تو یہ بڑی ایک پریشانی ہے۔ اور دوسرا زر، یعنی مال و دولت، ناجائز راستوں سے چورا، ڈاکہ زنی، کرپشن، رشوت، یہ ساری چیزیں اس کے ذریعے شیطان ان کو مزین کرتا ہے، یعنی لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے مزین کر دوں گا چیزوں کو، ٹھیک ہے، یعنی ان کو خوبصورت بنا کے، خوبرو بنا کے پیش کروں گا چیزیں، جو ایسی چیزوں کو کہ جو کتاب و سنت کے منافی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے انسان پھر انسان کے دل میں وسوسے بھی ڈال دے گا، یہ دیکھو اس کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ بینیفٹ ہے، یہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہوئے ہیں، تم اس کو اختیار کر لو، ٹھیک ہے۔ تو صرف یہ تزین ہے نا، تزین یا تلون ہوتا ہے، جو تزین اور تلون، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر تیرے وہ بندے جو خالص کر دیے گئے، یعنی تیرے مخلص بندے کہ جن کے اوپر اخلاص اس قدر طاری ہے کہ وہ مخلص سراپا اخلاص بن گئے ہیں، اللہ تیرے وہ بندے میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ شیطان بھی مانتا ہے کہ جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا وہ صرف اور صرف وہی ہوں گے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو خاص اللہ کے بندے ہیں۔ یہاں بھی عبادت کا خاص اللہ، ویسے تو سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو خاص اللہ کے مقرب بندے ہیں وہ مراد۔ جی، کسی نے کوئی قال سوال کرنا ہے هذا اس والے سے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی پڑھیں جی۔ قال هذا صراط علیہ مستقیم، فرمایا یہ راستہ ہے مشترک سیدھا۔ ان عبادی لیس لک مجھ تک، علیہم، یعنی بے میرے شک اوپر، مجھ تک پہنچنے والا یہ صراط مستقیم ہے، یعنی الیہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلکہ علیہ فرمایا ہے کہ میرے تک پہنچنے کا یہ واحد راستہ ہے، سیدھا راستہ۔ جی ان عبادی لیس لک علیہم، بے شک میرے بندے نہیں تیرے لیے ان پر سلطان کوئی زور، الا من اتبعک من الغاوین، مگر یہ کہ پیروی کرے تیری بہکے ہوئے میں سے۔ ہاں جی، بہکے ہوئوں میں سے لوگ تیری پیروی کریں گے، ہر بندے پر تیرا زور نہیں چل سکتا، اور زور تو ویسے بھی کسی کے اوپر نہیں چلتا، لیکن کچھ اس قدر گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ شیطان کے شیطان ہے، دوسرے لفظوں میں کہ شیطان بھی ان سے پناہ مانگتا ہے، اس قدر وہ شیطان کے شکنجے میں جکڑ جاتے ہیں، پھر ان پر شیطان کی ہی چلتی ہے، پھر ان کے اوپر نہ قرآن اثر کرتا ہے، نہ ان پر حدیث اثر کرتی ہے، نہ کوئی اللہ کا بندہ ان کو جو دعوت دے وہ اثر کرتی ہے۔ جب شیطان کے بہکاوے میں اس قدر آ چکے ہیں، اس قدر جکڑ دیے جا چکے ہیں، اور وہ سارا کچھ وہ اپنی ہی مرضی اور منشا، کیونکہ جب ان کو شیطان دعوت دیتا تھا ان کے اندر ایک جو اللہ تعالیٰ نے ضمیر رکھا تھا نا، وہ ان کو بلاتا تھا، یہ جو تم کر رہے ہو یہ بالکل غلط چیز ہے، اور یہ کھٹکا پیدا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبا دیتا تھا، کہتے ہیں نہیں اس کے اندر میرا بینیفٹ ہے، یہ جو مجھے مزین چیز نظر آ رہی ہے اس میں میرا فائدہ ہے، چاہے وقتی فائدہ، وہ سمجھتا بھی تھا کہ وقتی فائدہ ہے، ایک وقت کے بعد اس کا وہ ضمیر بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ صرف اور صرف شیطان کا اتباع کرتا تھا، شیطان کی بات مانتا تھا، اور الا من اتبع من الغاوین، تو گمراہ ہوئے لوگوں میں سے، اور جو تمہارا اتباع کریں گے وہی ہوں گے، ان پر تیرا زور چلے گا، باقی کسی پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ جی وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور بے شک جہنم، لَمَوْعِدُهُمْ، البتہ ان کے وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے سب کی۔ ہاں جی، یعنی جتنے جو تیرے پیروکار ہیں شیطان، ان کی وعدہ گاہ کیا ہے؟ جہنم ہے، جہنم ان کی وعدہ، یعنی ان کے ساتھ پکا، ان کے ساتھ وعدہ کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جی لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے جزء مقسوم، ایک حصہ مخصوص۔ ہاں جی، ہر دروازے کے لیے، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مقسوم خاص حصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں، ہر دروازے سے خاص جو تیرے متبعین ہیں وہ گزریں گے، کوئی شرک جو مشرک ہوگا، اس کے شرک کی انتہا ہوگی، اس کو خاص دروازے سے گزارا جائے گا، جو اس سے کم درجے کا ہوگا اس کو خاص دروازے سے گزارا جائے گا، یعنی ہر ایک کا اپنے
اپنی برائی کے اعتبار سے الگ الگ دروازہ ان کے لیے مختص ہوگا، یعنی جزء مقسوم، ایک خاص حصہ، تقسیم کیا ہوا حصہ تیرے بندوں کا، یعنی تیرے بندوں سے مراد شیطان کے بندے۔ جی بس جی۔ شیخ آگے پڑھنا ہے؟ جی ابھی دیکھ لیں، رہنے دیں ابھی، آگے رہنے دیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آج ساتھی کم کیوں ہیں کلاس میں؟ کسی علم میں ہے؟ آج ساتھی کلاس میں کیوں کم ہے؟ جی جی شیخ نہیں پتا۔ ویسے شیخ بہت سی جگہوں پہ الیکشن کی وجہ سے نیٹ بھی بند کر دیے گئے ہیں تاکہ یہ ابھی ڈسٹربنس نہ ہو شہر۔ ہاں ممکن ہے کہ الیکشن کی وجہ سے ابھی ہمارے بھی ادھر کل اتنا شور تھا، آج بھی اتنا شور ہے، میں سارے دروازے وغیرہ بند کر کے یہ شروع کیا ہوا ہے۔ باقی ہمارے ادھر گھر کے بالکل قریب، یعنی بالکل قریب ہی یہ الیکشن کے لیے جلسہ ہو رہا ہے، اور بڑی آپ پتہ ہی ہے پھر کیا کیا ہوتا ہے ادھر۔ یہ شکر ہے کہ کچھ جلسہ، یہ اسلامی جلسہ ہے، اس میں ناچ گانا نہیں ہے کم از کم۔ تو ابھی ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں میرا خیال، اور جو دوسری کتاب ہے وہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آج پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی برکت کے لیے، تو نہیں تو اگر کہتے ہیں تو کل پڑھ لیں انشاءاللہ، ساتھی بھی آج نہیں ہے نا۔ جی چلے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہماری چھٹی نہ ہو کم از کم اس میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھے تھے ادوات شرط، یعنی جو ادوات جازمہ، سوری، جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ کل ایک وہ تھے کہ جو ایک فعل کو جزم دیتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ تھے جو دو فعلوں کو جزم دیتے ہیں۔ اب جو آگے سارا چلے گا نا وہ دو فعلوں کے بارے میں ہے، دو فعلوں کو جزم دینے والے جو کلمات ہیں ان کے بارے میں۔ کہتے فعلین یقتضین شرطا، شرط قدیمہ، فعلین دو فعلوں کا، یقتضین یہ سارے کلمات جو 11 پیچھے ذکر کیے ہیں یہ تقاضا کرتے ہیں، دو فعلوں کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، اور دو فعلوں کو رفع یا جزم یا جو بھی دینا ہے وہ دیتے ہیں۔ شرط قدیمہ، شرط کو پہلے لایا جاتا ہے، شرط قدیمہ، ان میں سے جو پہلا فعل ہوتا ہے وہ شرط ہوتی ہے نا، تو شرط کو پہلے لایا جاتا ہے، قدیمہ پہلے لایا جاتا ہے۔ یتل الجزا، اور بعد میں آتی ہے الجزاء، جزا، پہلے شرط آتی ہے پھر اس کے بعد دوسرے جملے کو یا دوسرے فعل کو جزا کہتے ہیں، وہ جزا بعد میں آتی ہے۔ وہ جواباً وسیمہ، کہتے ہیں اب اس جزا کو جواباً وسیمہ، اس کا نام رکھا گیا ہے جواب بھی، یعنی شرط اور جواب شرط آپ نے سنا ہوگا، شرط کی جزا بھی ہوتی ہے اور اسی جزا کا دوسرا نام جواب بھی ہے، شرط یا جواب، شرط اور جزا، ٹھیک ہے۔ یعنی صنف کی مراد یہ ہے کہ ان هذه الادوات، یہ الادوات المذکورہ فی قولہ، اس قول میں مذکور کلمات، اس قول میں وجزم بان الی قولہ وانا، یہ جو اس شعر کے اندر جو پیچھے گزر چکے ہیں شعر شروع میں، اس میں جو ادوات ذکر کیے گئے تھے، ان مہما وغیرہ، انا تک، یہ سارے کہتے ہیں یقتضین جملتین، یہ دو جملوں کا تقاضا کرتے ہیں۔ احداہما، ان میں سے ایک جملہ، وہی المتقدمہ، متقدمہ، اور یہ پہلا ہوتا ہے، تو سما شرطن، اس کا نام رکھا گیا ہے شرط، پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں۔ والثانیۃ، اور دوسرے کو وہی المتاخرہ، اور جو یہ بعد میں آتا ہے۔
تسمى جوابا و جزاء، اس کا نام رکھا گیا ہے جواب اور جزا دونوں، کوئی ایک نام اس کو دے دیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں وَيَجِبُ فِي الْجُمْلَةِ الْأُولَىٰ أَن تَكُونَ فِعْلِيَّةً، کہتے ہیں پہلے جملے کے لیے واجب ہے کہ وہ فعلیہ ہو، یعنی جملہ فعلیہ ہو، پہلا جو شرط ہوتی ہے وہ فعلیہ ہونا ضروری ہے. وَأَنَّ الثَّانِي وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، اور جو دوسرا جملہ ہوتا ہے جو جزا یا جواب ہوتا ہے، کہتے ہیں فَالْأَصْلُ فِيهَا أَن تَكُونَ فِعْلِيَّةً، اصلاً تو وہ ہوتا ہے فعلیہ ہی. فَالْأَصْلُ فِيهَا، اس میں اصل تو یہی ہے کہ وہ فعلیہ، وہ بھی فعلیہ ہی ہو. وَيَجُوزُ أَن تَكُونَ اسْمِيَّةً، اور یہ بھی جائز ہے کہ وہ اسمیہ ہو، ٹھیک ہے. یہ پہلا جملہ تو لازمی طور پر فعل ہوگا، فعل مضارع بھی ہو سکتا ہے، فعل ماضی بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا جملہ اس کے لیے فعل اور اسم دونوں طرح کی گنجائش ہے. اصلاً تو وہ ہوگا فعل، یعنی عام طور پہ فعل ہوتا ہے، کبھی اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے پھر الگ قواعد ہیں، اسمیہ ہوگا تو پھر کیا کرنا ہے، فعلیہ ہوگا تو کیا کرنا ہے. نحو جیسے ان جاء زید اکرمتہ، یہ دیکھیں ان جاء زید اکرمتہ. اب ان جاء، یہ جاء زید، سوری جاء زید یہ ہے پہلا جملہ اور یہ فعل ہے، فعل ماضی. اکرمتہ یہ ہے دوسرا جملہ یعنی جزا اور جواب، پہلا شرطیہ ہوگا شرط، دوسرا کیا ہوگا جزا ہوگا. وَإِن جَاءَ زَيْدٌ، اب دوسری مثال یعنی جس میں دوسرا جملہ اور جزا یا جواب وہ اسم ہوگا، فعل نہیں ہوگا. وَإِن جَاءَ زَيْدٌ پہلے میں ہو گیا جو شرط ہے وہ ہے فعل. فَلَهُ الْفَضْلُ، اگر زید آئے تو اس کے لیے فضیلت ہوگی یا اس کے لیے فضل ہوگا. فَلَهُ الْفَضْلُ، تو یہ لَهُ الْفَضْلُ یہ اسمیہ خبریہ ہوگا جملہ، ٹھیک ہے. اب یہ جو اسمیہ خبریہ مل بن کے یہ بن جانا ہے جزا یا جواب. فَلَهُ الْفَضْلُ یہ ہے جملہ اسمیہ. سمجھ آ گئی؟ بالکل آسان ہے یہ تو. جی آگے ہے وَمَاضِيَيْنِ أَوْ مُضَارِعَيْنِ تُلْفِيهِمَا أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ. کہتے ہیں وہ ماضیینی، تو دونوں ماضی، او مضارعین یا دونوں مضارع، تلفیہما آپ ان کو پائیں گے، یعنی آپ ان دونوں فعلوں کو یا تو دونوں ماضی پائیں گے یا دونوں مضارع پائیں گے، او متخالفین یا دونوں کو مخالف پائیں گے، ٹھیک ہے. اب اس کی یعنی یا تو وہ جو جملے جب فعلیہ ہوں گے تو پھر یا تو دونوں ہی جزا اور شرط دونوں ماضی ہوں گے یا دونوں مضارع ہوں گے، یا پہلا ماضی ہوگا دوسرا مضارع ہوگا، یا پہلا مضارع ہوگا دوسرا ماضی ہوگا. اب آگے تفصیل جب پڑھیں گے بالکل آسان ہے. اذا کان الشرط والجزاء جملتین فعلیتین، کہتے ہیں اگر جزا اور شرط، شرط اور جزا جب دو جملے فعلیہ ہوں، جب دو جملے ہوں اور وہ دونوں فعلیہ ہوں تو فیکونان علی اربعۃ انحاء، تو وہ چار قسموں پر ہوں گے. فیکونانی وہ دونوں جملے، دونوں فعلیہ جملے وہ چار قسموں پر ہوں گے، ٹھیک ہے. یہ اس صورت میں ہے، یاد رکھیں دو شرطیں اس میں ہونی چاہیے، دونوں فعلیہ ہوں، دونوں فعلیہ. اگر اسمیہ ہوں گے تو پھر تو یہ چار صورتیں نہیں بنتی نا، پھر تو الگ بات ہے. اگر دونوں فعلیہ ہوں تو پھر یہ چار صورتیں بنتی ہیں. ان تکون فعلیتین، جملتین فعلیتین، دونوں فعلیہ ہوں. اگر یہ ہوں دونوں فعلیہ جملے ہوں تو پھر اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. نمبر ایک ان یکون الفعلان ماضیین، یہ کہ دونوں فعل ہوں گے ماضی، دونوں ماضی فعل ہوں گے، یعنی شرط بھی ماضی ہوگی اور اس میں جو فعل ہوگا وہ بھی ماضی ہوگا، اور جو جزا کے اندر فعل ہوگا وہ بھی ماضی ہوگا. جیسے ان قام زید قام عامر، اگر زید کھڑا ہو عمر بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے. اب آگے فیکونانی فی محل جزم، وہ دونوں ہوں گے جزم کے محل میں، یعنی اس پر اعراب، چونکہ ماضی آپ کو پتہ ہے کہ مبنی ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں آتا، لیکن ان کا اعراب محلی ہوتا ہے، محلی، یعنی اس کا محل مجزوم یا مرفوع یا منصوب ہوتا ہے. فعل ماضی چونکہ مبنی ہوتا ہے اور اس کے اوپر اعراب محلی آتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دونوں فعل جب ماضی ہوں گے تو ظاہر ہے
آپ جانتے ہیں کہ ان جو ہے یہ شرط اور جزا کو مجزوم کرتا ہے، تو کہتے ہیں ان پر اعراب محلی ہوگا، ان قام زید قام عمرو، دونوں محلے جزم میں ہوں گے، وہ یکونان فی محل جزم، دونوں جزم کے محل میں ہوں گے، ومنہ قولہ تعالیٰ، اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کرو گے تو اپنے نفسوں کے لیے اچھا کرو گے۔ اب احسنتم، یہ پہلا احسنتم یہ ہے شرط، اور دوسرا احسنتم ہے جزا، دونوں کا اعراب محلی ہے، ٹھیک ہے۔ والثانی، دوسری صورت یہ ہوگی اگر دونوں فعل ہوں گے، ان یکونا مضارعین، یا تو دونوں کیا ہوں گے، مضارع ہوں گے، دونوں فعل ہی مضارع ہوں گے اور دونوں جملے ہی مضارع ہوں گے، یعنی ان یکم زید یکم امر، ان یکم زید یکم، اب پہلا ان یکم زید یہ ہو گیا اس کی شرط، اگر زید کھڑا ہوگا تو امر بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یقوم ز امر یہ بھی مجزوم ہے، اور یقوم زید یہ بھی مجزوم ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ جانتے ہیں یقوم اصل میں تھا یکوم، اور جب اس کا قاعدہ لگا تو یہ یقوم بن گیا۔ ومنہ قولہ تعالیٰ، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، ان تبدو، اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم، اپنے نفسوں میں موجود راز کو، او تخفوہ، یا تم اس کو چھپا لو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارا اس کے متعلق حساب کرے گا۔ اب یہاں دیکھیں، ان ان تبدو، ان تبدو یہ ہے جملہ، پہلا جملہ ہے، اور یہ مضارع ہے، تبدون تھا اصل میں، جب اس کی جزمی حالت آئی تو پھر اس کو تبدو یعنی سکوت نون اعرابی، یہ اس کا اعراب ہوگا جزمی حالت میں۔ وَإِن تبدو یہ ہے شرط، اور یحاسبکم، یحاسبکم تھا نا اصل میں، تو یحاسبکم اس کو مجزوم کر دیا یحاسب، تو یہ ہے جزا یا جواب، ٹھیک ہے۔ دونوں دونوں مضارع ہیں، یہاں مثال یہ پیش کی جا رہی ہے۔ والثالث، اور تیسری کہتے صورت یہ بن جائے گی، ان یکون الاول ماضی، اب یہ متخالفین، یہ دیکھیں نا متخالفین یعنی ایک الٹ بلٹ ہوں گے، یعنی پہلا مضارع ہوگا دوسرا ماضی ہوگا، یا پہلا ماضی ہوگا دوسرا مضارع ہوگا۔ اب یہ تیسری صورت کہتے ہیں یہ بنتی ہے کہ ان یکون الاول ماضیا والثانی مضارعا، کہ پہلا فعل، پہلا جملہ جس کو شرط کہتے ہیں وہ ہوگا ماضی، اور دوسرا کیا ہوگا مضارع، نحو جیسے ان قام زید یقم امر، اگر زید کھڑا ہوگا تو امر بھی کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب پہلا فعل ہے یہ ماضی ہے اور دوسرا مضارع ہے۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو تلاش کرے گا، ٹھیک ہے۔ من کان، آپ دیکھ کانا فعل ماضی ہے، تو یہ من کی شرط بنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے نوفی الیہم، نوفی اصل میں کیا تھا، نوفی، فا زیر یا فی، نوفی، تو یا جو ہے یہ گرا دی سکوت حرف علت کی صورت میں، اس کو جزم دیا سکوت حرف علت، تو نوفی، یا کو گرا کر نوفی پڑھ دیا، تو یہ جزمی اس کی حالت ہے، اور یہ جزا ہے یا جواب ہے، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اعمالہم فیہا، تو ہم اسی دنیا کے اندر ان کے اعمال پورے پورے ان کو دے دیں گے، بدلہ دے دیں گے۔ یہ تیسری صورت ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے یکون الاول مضارعا والثانی ماضیا، پہلا فعل مضارع ہوگا اور دوسرا فعل ماضی ہوگا، وہو قلیل، اور یہ کہتے ہیں بہت ہی قلیل ہے، بہت کم ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے شعر انہوں نے گایا ہے، من یکدنی بالسیئ کنت منہ کالشجاع بین حلقہ والورید، کہتے ہیں جو سازش کرے میرے خلاف، من یکدنی جو میرے ساتھ سازش کرے، بسیئ بری، جو میرے ساتھ کوئی بری سازش کرے، تو کنت منہ، تو تم ہو جاتے تھے اس کے لیے، تم اس کے لیے ہو جاتے تھے یا اس سے ہو جاتے تھے، کالشجاع ہڈی، ہے نا ہڈی، بین حلقہ والوریدی، اس کے حلق اور رگے جاں کے درمیان، حلق اور
رگے جاں کے درمیان اس کے لیے ہڈی بن جاتے تھے، یعنی تم اس کے حلق کی ہڈی بن جاتے تھے، یعنی جو بھی میرے خلاف سازش کرتا تھا تم پھر اس کے درمیان اور میرے درمیان ایک ہڈی بن جاتے تھے اور اس کو مجھ سے آنے تک روکتے تھے، ٹھیک ہے، اس کی سازش کو مجھ سے دور کرتے تھے۔ تو میں یقیدنی، یقیدنی آپ جانتے ہیں کہ یہ یہاں یقیدو سے جزمی حالت اس کی ہے، یقیدنی، ٹھیک ہے، میں یقیدنی یہ فعل مضارع پہلا آ گیا، کنتا منہو، کنتا یہ آ گیا فعل ماضی، تو کہتے ہیں یہ وہ قلیل، یہ بہت کم ہوتا ہے، یعنی ایسا آنا بہت کم ہوتا ہے کہ پہلا فعل مضارع ہو اور دوسرا فعل ماضی ہو، یہ قلیل طور پر آتا ہے، شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ وقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من یقم لیلۃ القدر، من یقم لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ ایک روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی ہیں، من یقم لیلۃ القدر، جو جس نے قیام کیا، من یقم، یقوم تھا نا اصل میں، یقوم تھا، تو جب اس کو پر قاعدہ لگایا تو یقوم بن گیا یہ، تو یہ اس کی جزمی حالت ہے، فعل مضارع ہے پہلا، اور دوسرا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یہ جزا اس کی ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے، بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں ہم انشاءاللہ، باقی کل ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، باقی اس کے اندر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ جی عارف صاحب کچھ ہے پوچھنی ہے؟ جی پھر ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ، کل پھر آپ وقت پہ انشاءاللہ حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ خیر کرے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔